اور وہ ہر شخص کو ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ایمان لانا اور ان کو بلا چونو چرا بغیر کچھ کہے ہوئے تسلیم کر لینا، بلکہ اپنے سے بڑا ماننا ضروری ہوا۔ کوئی آدمی اگر کسی کو اپنے سے بڑا نہیں مانے گا تو اس کا کلمہ کیا پائے گا؟ اپنے سے بڑا ماننا تبھی تو بلا کچھ کہے ہوئے جو وہ کہہ رہا ہے اس کی سنتا جا رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی مانتا جا رہا ہے۔ اور پھر انبیاء کی ذات وہ ذات ہوتی ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہم نے نہیں مانا تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ کچھ بھی کر لے، اس کا سارا عمل برباد جاتا ہے، کیونکہ امت نے جو بھی پایا ہے نبی کے وسیلے سے پایا ہے، نبی کے واسطے سے پایا ہے، نبی کے ذریعے سے پایا ہے۔ آج قرآن، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آج قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کن کا صدقہ ہے؟ یہ کن کا صدقہ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کا صدقہ۔ قرآن تو اللہ نے پہاڑ پہ اتارنا چاہا تو پہاڑ کی ریزہ ریزہ ہونے سے گھبرانے لگا، زمین نے بھی کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں اسے نہیں اٹھا سکتی، لیکن وہ قرآن جو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جسے زمین برداشت نہ کر سکے، نبی کے قلب مطہر نے برداشت کیا۔ پورا قرآن نبی کے دل پر اترا، اور اس نبی کے دل پر اترنے اور مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہونے کا یہ اثر ہوا کہ اب ہمارا 5 سال کا بچہ بھی قرآن کی صورتوں کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور 80 سال کا بوڑھا بھی اسے یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات بتائیے، جبریل علیہ السلام جو آئے تھے کن کے پاس آئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ اگلی جتنی چھوٹی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی کتنی کتابیں؟ 104، 104، چھوٹی بڑی سب 104 ہیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے اور بڑی کتابوں کتاب کہتے ہیں۔ 104 کتابیں، 104 کتابیں اتری ہیں، لیکن پہلے کا عالم یہ تھا کہ جس نبی کو کتاب دینا ہوتا تھا انہیں بلایا جاتا تھا۔ موسیٰ تو جی توریت دینا ہوا، موسیٰ طور پہ آؤ، یہ لو توریت، ایک بار کی کتاب کی شکل میں دے دیا، انجیل کو کتاب کی شکل میں دیا، زبور کو کتاب کی شکل میں دیا، دوسرے صحیفے کتاب کی شکل میں دی گئی۔ مطلب یہ ہے کتاب لو، جسے پڑھنا آئے پڑھ لے گا، لیکن قرآن نہ ایک بار کی نازل ہوا، نہ کتاب کی شکل میں دیا گیا۔ جبریل امین آتے نبی کو سناتے، نبی کا دل اسے محفوظ کر لیتا، نبی کا ذہن اسے محفوظ کر لیتا، اور پھر مصطفیٰ اپنی زبان سے کہتے میرے صحابہ یہ قرآن ہے، تمہارے رب کا کلام ہے۔ ارے قرآن کو تو ہم نے بعد میں مانا ہے، زبان مصطفیٰ کو پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے مانا، انہیں مانا تب نا، ان کے منہ سے ہم نے سنا، انہوں نے کہا قرآن، ہم نے مان لیا قرآن، انہوں نے کہا حدیث، ہم نے مان لیا حدیث۔ تو حقیقت یہ ہے یہ قرآن صدقہ ہے زبان مصطفیٰ کا، اور یہ زبان مصطفیٰ خدا کو اتنی پسند ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ نے اپنے ایک ہونے کا بھی جو اعلان کیا، اپنی وحدانیت کا جو اعلان کیا، سورہ اخلاص ہے نا، کون سی سورہ؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص یہ وہ سورہ ہے جس سورت کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی بے نیازی کا ذکر ہے، بے پرواہی کا، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کا ذکر ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے اس کے ہمسری کا انکار ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہا
تو اب پڑھیے سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ، اے نبی کی کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یا خدا تو نے کیوں نہیں کہہ دیا انا الاحد انا الصمد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی برابر نہیں۔ مولا تو نے خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے مصطفیٰ تم کہو، رب فرمائے گا نادانوں مجھے مصطفیٰ کی زبان والی جاری ہے، مجھے جو بہت لوگ مانتے ہیں لیکن سب ایمان والے نہیں، تو مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے ایک مانے گا وہی ایمان والا ہوگا، وہی صاحب ایمان ہوگا۔ اور وہ یہ بھی ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے تجھے بھی دیکھے خدا۔ تو نبی سبحان اللہ، ہر دور کا نبی سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا بڑا پیارا شعر ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہ خلق سے عام مخلوق سے اونچے درجے پر اولیاء ہوتے ہیں، اور اولیاء سے اونچے درجے پر رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رسول کا عالم یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ نہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن و بدلی نبیوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام آئے گزر گئے، ان کا زمانہ گزرا، ان کے اوقات گزرے، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا تو یہ ایسے نبی ہیں جنہیں انبیاء نے بھی بے مثال مانا، جنہیں انبیاء نے اپنی طرح نہیں سمجھا، انبیاء نے بھی اپنی طرح نہیں سمجھا۔ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کسی واقعے میں کہ کسی واقعے میں ابو بکر صدیق نے کہا ہو کہ نبی ہماری طرح، حضرت عمر نے کہا ہو کہ نبی ہماری طرح، حالانکہ وہ بھی انسان مانتے تھے نبی کو، ہم بھی انسان مانتے تھے۔ اور میں تو اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں جو نبی کو انسان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، جو نبی کو انسان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، لیکن جو اپنے جیسا انسان مانتا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ انسان تو ہے لیکن وہ ایسا انسان ہے کہ جب تک ہم انسان اس انسان کا نام نہ لے اسلام میں انٹری نہیں ہوگی، اسلام میں ہمارا داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک وہ نام نہ لے آدمی، تو یہی سے تو سمجھ میں آ گیا، پتہ چل گیا کہ ارے یہ نام ایسا ہے کہ اس نام کو لیے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کتنے نادان ہیں کہ اس نام نامی والے کو، اس پرسن کو جس کے صدقے میں اسلام میں انٹری ہوئی ہے، کہ ہماری طرح ہرگز نہیں، نبی اعلیٰ ہوا کرتا ہے، نبی اشرف ہوا کرتا ہے، نبی برتر ہوا کرتا ہے، نبی سب سے اونچا ہوا کرتا ہے، اور ہمارے نبی تو سب سے اونچے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا معراج کے واقعے میں، معراج کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد اقصی میں جو نہ جانے کتنے سالوں سے پکار رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ مولا کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، عمر ابن خطاب کو بھیج دے جی۔ اور آج اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ ایسے ہی ہے جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان، لیکن اس زبان کو بڑی تیز کر لیا اس نے، اس کے تیز کرنے والے یہی ہمارے بھائی جی۔ قرآن نے کہا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ آج ہمارے بادشاہ لوگ انہی کو دوست بناتے۔ اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ جو پڑھا میں نے قرآن کی آیت کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اخرج اليہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال کے باہر کر دو۔ آج کے حکمران اندر کر گئے، پتہ نہیں کیا کیا بنوا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایسا کرو گے تو تباہی ہوگی، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی تو یقیناً تباہی
ہوگی، یقیناً بربادی ہوگی۔ آج بھی سنورنے کا وقت ہے، آج بھی سدھرنے کا وقت ہے کہ آدمی ہوش کے ناخن لے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرے۔ جسے دوست بنانے کا حکم دیا ہے اسے دوست بنایا جائے، جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس سے دور رہا جائے۔ تو نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی طرف گئے تھے، لامکاں گئے، اسپیس سے ہوتے ہوئے نو اسپیس میں گئے جسے لامکاں کہتے ہیں جی۔ تو مسجد اقصی میں کیا کیا تھا؟ اور صاحب لوگ بھی بولیے، مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ نماز ہوئی تھی جی نماز ہوئی۔ اچھا مسجد اقصی میں نماز ہوئی صاحب، نماز تو معراج کا تحفہ، جی بے شک، نماز کیا ہے؟ معراج کا تحفہ، معراج کا تحفہ ہے۔ ابھی تو سرکار جا رہے ہیں، ابھی تو جا رہے ہیں، یہ مسجد حرام سے فلاح کر کے ان کا براق کہاں پہنچا ہے؟ مسجد اقصی پہنچا ہے۔ ابھی تو وہاں سے نبی نے اوپر جانا ہے، پھر یہ نماز کیسے؟ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی، یہ نماز کیسی؟ تو نبی نے نماز کے آنے سے پہلے نماز پڑھا کر بتا دیا کہ میں پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز پہلے سے پڑھانا بھی جانتا ہوں، نماز پہلے سے پڑھانا بھی جانتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو اس سے پہلے ان سے پہلے سارے انبیاء وہاں پہنچے۔ کتنے؟ سارے انبیاء، 1,00,000 ہے نا، یہ حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، انبیاء پہنچے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ خواب میں پہنچے تھے؟ نہیں۔ اگر خواب میں پہنچے تو پھر معراج کہاں سے، معجزہ کہاں سے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر میں پہنچے ہوں گے۔ بالکل۔ اب جب دیکھیں تو کوئی 4,000 سال پہلے، کوئی 3,000 سال پہلے، کوئی 2,000 سال پہلے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت سب اپنی اپنی قبروں میں ہیں جی۔ اتنے دنوں سے